نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے دوسروں کے عیب و ہنر۔ جب پڑی اپنے عیبوں پر نظر، جب پڑی اپنے عیبوں پر نظر، تو جہاں میں کوئی بھی برا نہ رہا۔ عزیزان گرامی، بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، آج کئی جمعوں کے بعد آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ آج جو قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی ہے، یہ بہت عجیب و غریب آیت ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ذہنوں میں جو بات ہے، ایک سوال ہے، اس سوال کو ذکر کیا ہے اور پھر اس کا جواب دیا ہے۔ عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات یہ بیٹھی ہوئی ہے اور یہ رہتی ہے کہ معاشرے کو سدھارنے کی اور معاشرے کو سیدھے راستے پر لانے کی بہت زیادہ کوششیں اور محنتیں ہو رہی ہیں۔ علماء کرام اپنے طور پر محنت کر رہے ہیں اور تبلیغی جماعت والے اپنے طور پر محنت کر رہے ہیں، اور مسجد کے ممبروں سے، محرابوں سے بھی لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کی محنت اور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور اس وقت جو جتنی محنتیں اور کوششیں ہو رہی ہیں، شاید اب سے پہلے زمانے میں اتنی زیادہ محنتیں اور کوششیں ہوئی ہوں۔ یعنی محنتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ہر شخص سیدھے راستے پر آ جائے، ہر شخص کے اندر سدھار پیدا ہو جائے، اس بات کی کوشش چاروں طرف سے ہو رہی ہے۔ لیکن جتنی کوشش ہو رہی ہے معاشرے کے اندر، اتنا زیادہ اس محنت کا اثر نہیں دکھ رہا۔ یعنی محنت تو ہو رہی ہے لیکن اثر نہیں دکھ رہا۔ اپنے طور پر سب لوگ محنت کر رہے ہیں، لیکن اس محنت کی وجہ سے جو سدھار پیدا ہونا چاہیے تھا، مسلمانوں کے اندر جو حالات بدلنے چاہیے تھے، حالات کی تبدیلی ہونی چاہیے تھی، وہ نظر نہیں آ رہی۔ یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور لوگ اس طرح کی باتیں کرتے بھی ہیں کہ یہ علماء اور تبلیغی جماعت والے آخر کر کیا رہے ہیں، آخر ان کی محنتوں کا اثر کیوں نہیں دکھ رہا۔ اس طرح کی باتیں ہم لوگوں کی زبانوں سے سنتے ہیں، اور سنتے سنتے پک گئے، سنتے سنتے بور ہو گئے۔ اتنی زیادہ اس بات کو چلایا جاتا ہے اور اتنا زیادہ کہا جاتا ہے، یعنی جو لوگ محنت کر رہے ہیں ان کی محنتوں کو دبانے کے لیے اور ان کی محنتوں کی جو اہمیت ہے، اس اہمیت کو گھٹانے کے لیے لوگ اس بات کو عام طور سے کہتے ہیں کہ جو محنت ہو رہی ہے اس کا اثر نہیں دکھ رہا۔ تو اس سوال کا جواب قرآن کریم کی اس آیت میں دے دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم۔ اس آیت کے اندر اسی سوال کا جواب دیا کہ اتنی ساری جو محنتیں اور کوششیں ہو رہی ہیں اور ان کا اثر نہیں دکھ رہا، ان سے فائدہ نہیں ہو رہا، تو اس کی وجہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، علیکم انفسکم، تمہارے اوپر تمہاری ذمہ داری ہے، یعنی خود تمہاری ذمہ داری ہے تمہارے اوپر۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم سیدھے راستے پر آ جاؤ تو جو شخص گمراہ ہے اس کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس آیت کے اندر اس سوال کا جواب دیا، کیونکہ بات دراصل یہ ہے کہ جب بھی کوئی جماعت یا کوئی شخص لوگوں کو سدھارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو ان کے ذہنوں میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو سدھارنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے اندر بہت زیادہ بگاڑ ہے، ہم اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے کھڑے ہیں، اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے ہم وجود میں آئے ہیں۔ یعنی ہم نے جو جماعت بنائی ہے یا ہم نے جو یہ کمیٹی بنائی ہے، اصلاح معاشرہ کمیٹی جو ہم نے بنائی ہے، اس کا مقصد ہے لوگوں کے اندر سے برائیوں کو ختم کرنا۔ یہ بات ان لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے، اور اس طرح کے لوگ معاشرے کی برائیوں کا ذکر مزے لے لے کر کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں یہ ہو رہا ہے،
معاشرے میں اس طرح کا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، لوگ ایسے ایسے غلط کام کر رہے ہیں، لوگوں میں یہ حرکتیں پیدا ہو گئی۔ اور جب ہم مل جل کر بیٹھتے ہیں تو مل جل کر بیٹھ کر بھی ہم اپنے مشوروں میں جب مل جل کر بیٹھتے ہیں اس کے اندر ہم لوگوں کی چغلیاں اور غیبت کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نماز پڑھنے نہیں آ رہا، شراب پی رہا ہے کھلم کھلا، ہنس ہنس کر مزے لے لے کر ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بات سچی ہے، میں کوئی کسی پر الزام نہیں لگا رہا، اور میں کوئی بات مبالغے کے ساتھ یا بڑا چڑھا کر نہیں کر رہا، بلکہ یہ باتیں وہ ہیں جو میں نے اپنے کانوں سے سنی ہیں۔ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، لوگوں کے اندر یہ برائیاں پیدا ہو گئی، لوگ شراب پی رہے ہیں، فلاں شخص شراب پی رہا ہے، نام لے لے کر مزے لے لے کر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر یہ سب چلتا ہے، یعنی مقصد اس کی اصلاح نہیں ہوتا، بلکہ اس کو ذلیل کرنا مقصد ہوتا ہے، مقصد اس کو رسوا کرنا ہوتا ہے، اس کی بے عزتی کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی برائیوں کا ذکر ہم لوگ جب مل جل کر بیٹھتے ہیں تو مزے لے لے کر کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا، من قال ہلک الناس فہو اہلکہم۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی اس کے اندر یہ ارشاد فرما رہے ہیں، من قال، جس نے یہ کہا، ہلک الناس، ناس کے معنی ہے انسان۔ جیسے قرآن کریم کے اندر سورہ ناس ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کا ناس کرنا ہو تو سورہ ناس پڑھو، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ بار بار جب ناس ناس کہو گے تو اس کا ناس ہو جائے گا۔ لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں بیٹھی ہوئی ہیں، جبکہ ناس کے معنی عربی زبان میں ہے انسان۔ قل اعوذ برب الناس، ناس کے معنی انسان ہے۔ اردو میں کہتے ہیں تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تو وہ ناس اردو میں ہے، یعنی تو برباد ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے۔ لیکن عربی زبان میں جب ناس کا لفظ بولا جائے گا تو اس کے معنی ناس کرنے کے نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے معنی ہوں گے انسان۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من قال ہلک الناس، جس نے یہ کہا کہ لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ برباد ہو گئے، یعنی لوگوں کی برائیوں کا ذکر جس نے مزے لے لے کر کیا، جو لوگوں کی برائیوں کا ذکر کرتا ہو، جو لوگوں کی برائیوں کا تذکرہ معاشرے میں اور سماج میں بیٹھ کر، پنچایتوں میں بیٹھ کر، مشوروں میں بیٹھ کر، بہت سارے لوگوں میں بیٹھ کر، چار آدمیوں میں بیٹھ کر اس کا ذکر کرتا ہو، اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہو، اس کو رسوا کرنا چاہتا ہو، دوسروں کو نیچا دکھانا چاہتا ہو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ۔ اہلک، یہ جو لفظ اہلک ہے، اس لفظ کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب مؤذن اذان پڑھتا ہے یا جب امام نماز پڑھاتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اکبر۔ اکبر کے معنی ہے سب سے بڑا، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ اہلک ہے، اہلک کے معنی ہے سب سے زیادہ برباد شخص۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من قال ہلک الناس فہو اہلکہم، جس نے یہ کہا کہ لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ برباد ہو گئے، لوگ تباہ ہو گئے، لوگ بگڑ گئے، معاشرہ بگڑ گیا، لوگ سدھرنے پر نہیں آ رہے، ہماری محنتوں سے لوگ سیدھے راستے پر نہیں آ رہے، فہو اہلکہم، وہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے، وہ سب سے زیادہ برباد شخص ہے۔ جو لوگوں کو ہلاک کرنے کے بارے میں کہتا ہو، کھلم کھلا ان کی برائیوں کا ذکر کرتا ہو، وہ سب سے زیادہ برا ہے، وہ سب سے زیادہ ہلاک اور برباد ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو سدھارنے کے لیے نہیں بلکہ ان کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے ان کی برائیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ تو ہمارے ذہنوں میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اصلاح معاشرہ کی اور لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کی کوششیں، محنتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، مگر ان کا اثر نہیں دکھ رہا۔ تو اثر اس لیے نہیں دکھ رہا
کہ جو بھی لوگوں کو سدھارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کوئی انسان کھڑا ہوتا ہے یا کوئی جماعت کھڑی ہوتی ہے، تو ان کا مقصد دوسروں کو سدھارنا ہوتا ہے، اپنے اندر کی کمیوں کو وہ لوگ قطعاً نہیں دیکھتے۔ اپنے اندر کیا کیا برائیاں ہیں، ان کے اندر کتنی ساری کمیاں ہیں، ان کمیوں کو وہ نہیں دیکھتے، بلکہ وہ صرف دوسروں کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وجہ سے معاشرے کے اندر سدھار پیدا نہیں ہو رہا۔ جبکہ ایک شاعر نے یہ کہا، غیر کی آنکھ کا تنکا تو تجھ کو آتا ہے نظر، غیر کی آنکھ کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ ظالم اپنی آنکھ کا ذرا شہتیر بھی۔ یعنی تیرے اندر کتنی برائیاں ہیں، تیرے اندر برائیوں کا پہاڑ چھپا ہوا ہے، اس کو تو نہیں دیکھ رہا، لیکن دوسرے کے اندر تنکے کی برابر برائیاں ہیں، وہ تجھے نظر آ رہی ہیں۔ یہ سچی بات ہے۔ ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، منتخب احادیث، اس کے اندر بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اپنی آنکھ کی دوسرے کے آنکھ کی برائی نظر آتی ہے ان کو، اور اپنے آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا۔ یہ ہمارا حال ہے، اس وجہ سے ہمارے اندر سدھار پیدا نہیں ہو رہا۔ ابھی جلد ہی میں تقریباً 1-1.5 مہینے میں 5-6 مسجدوں میں جانا ہوا، سب جگہ کی یہی خبریں ہیں کہ کہیں 4 لوگ امام سے ہٹ کر نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں 25 لوگ امام سے ہٹ کر نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں پر پتہ چلا کہ 30 لوگ امام سے ہٹ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی الگ نماز کر رہے ہیں، امام سے ناراض ہیں۔ ایک جگہ کے امام صاحب آج صبح تشریف لائے، ان سے ملاقات ہوئی، کچھ دیر بیٹھ کر بات چیت ہوئی، انہوں نے بھی اپنے بارے میں یہی بتلایا کہ تقریباً 5 لوگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، ناراض ہیں، اور کسی شرعی عذر کی وجہ سے ناراض نہیں ہیں، بلکہ خود وہ چودھری ہیں، اپنے گھروں میں ان کی چلتی نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں کے سامنے وہ بولتے بھی نہیں ہیں، ان کی ہمت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے ہنکارا بھی بھر دیں، لیکن جب مسجد میں آتے ہیں میرے پاس تو مجھ پر اینٹھتے ہیں۔ وہ الگ نماز پڑھتے ہیں اپنی، وہ 5 لوگ الگ جماعت کرتے ہیں۔ آپ انہیں سمجھائیے، مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ انہیں سمجھائیے، وہ لوگ آپ کے ٹچ میں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں انہیں سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ ایک مسجد میں جانا ہوا، اب سے کچھ دن پہلے، آپ یقین کرنا، آپ یقین کریں یا نہ کریں، جو بات سچی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ ہم نے وہاں سدھار کی بہت کوشش کی، لیکن میری زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، بلکہ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہاں پر اس حالات کو دیکھ کر میں وہاں پر رو رہا تھا، لیکن کسی کو میں نے محسوس نہیں ہونے دیا۔ میں نے اپنے آنسو رومال سے صاف کر لیے اور کسی کو محسوس نہیں ہوا، لیکن میرا دل اندر سے رو رہا تھا ان حالات کو دیکھ کر کہ مسجدوں کے اندر نمازیوں کا یہ حال ہے کہ ایک مسجد میں 2 پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، محلوں کے اندر پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، ایسے لوگ ہیں پارٹیاں بنا کر بیٹھے ہیں، اپنے گھروں میں ان کی چلتی نہیں ہیں، اور مسجد کے بہانے سے، امام کے بہانے سے وہ لوگ پارٹیاں بنا کر بیٹھے ہیں۔ ایسے حالات ہیں ہمارے۔ کچھ کمیاں اماموں کی ہوتی ہیں، کچھ کمیاں مقتدیوں کی ہوتی ہیں۔ امام کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پارٹی بندی نہ کرے، اور مقتدیوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آپس میں پارٹی بندی نہ کریں۔ یہ ہمارے اندر بہت بڑی کمی ہے، بہت ساری جگہوں پر دیکھا ہے، آج کل بھی ہو رہا ہے، اتنے خطرناک حالات میں بھی ہو رہا ہے۔ 25 لوگ امام سے الگ ہٹ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا، غیر کی آنکھ کا تنکا تو تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ ظالم اپنی آنکھ کا ذرا شہتیر بھی۔ تیرے اندر کتنی برائیاں ہیں، ان برائیوں کو دیکھ، دوسرے کی برائیوں پر نظر مت کر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اگر تم سیدھے راستے پر ہو تو گمراہ شخص کی برائی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایسے لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں، بہت ساری جس مسجد کے اندر 5 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس مسجد کے کچھ مقتدی یہاں پر بیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے معلوم ہے، کیونکہ یہاں پر آنے والے ہر شخص پر میری نگاہ ہوتی ہے، ہر شخص پر میں اپنی نگاہ رکھتا ہوں۔ تو اس مسجد کے ذمہ داروں سے میں بہت عاجزی سے درخواست کرتا ہوں کہ ان حالات کو سمجھو، اس طرح کی حرکتوں سے توبہ کرو، اپنے مسجدوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرو، اپنے اندر جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارے اندر بہت زیادہ برائیاں ہیں، ہر شخص کے اندر برائی ہوتی ہے، تو ان برائیوں کی وجہ سے کسی کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔
امام تمہاری نمازوں کا بھی ذمہ دار ہے اور اپنی نماز کا بھی ذمہ دار ہے۔ امام سے تمہاری نمازوں کے بارے میں سوال ہوگا، مگر تم سے امام کی نماز کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اس لیے جو لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، ان لوگوں کو اس حرکت سے توبہ کرنی چاہیے۔ امام کے پیچھے نماز پڑھتے رہنا چاہیے۔ دل کے اندر جو کراہت ہے امام کی طرف سے ہو یا آس پاس کے نمازیوں کی طرف سے، کیونکہ بہت ساری مسجدوں کے اندر یہاں تک بھی ہم نے خبریں سنی ہیں کہ امام کی وجہ سے نہیں بلکہ آپس میں مقتدیوں نے آپسی لڑائی کی وجہ سے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں۔ تو کمیاں تو سب کے اندر ہیں، برائیاں سب کے اندر ہیں۔ کلکم خطاؤن، سب کے سب گناہگار ہو، سب کے اندر کمیاں ہیں۔ کس کمی کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو؟ آدمی کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، چاہے وہ امام ہو چاہے مقتدی ہو، سب کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اوقات بتا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنی۔ قرآن کریم کے 29ویں پارے میں سورہ قیامہ کے اندر لکھا ہے الم یکن نطفۃ من منی، کیا تو منی کا قطرہ نہیں تھا؟ الم یکن نطفۃ، کیا تو منی کا قطرہ نہیں تھا؟ یمنا، یمنا کے معنی ہے جس کو ٹپکایا گیا ہے، تو وہ قطرہ ہے کہ اگر کپڑے پر لگ جائے تو جب تک کپڑا پاک نہ کر لیں انسان کے دل کو سکون نہیں مل سکتا، انسان کی نماز نہیں ہو سکتی۔ تیری وہ اوقات ہے اور آج تیرے اندر ہوا بھر گئی تو آسمان پر اڑ رہا ہے، اور جب ہلکی سی نس ڈھیلی ہو جائے گی دوبارہ وہیں آ جائے گا، دوبارہ جہاں سے چلا تھا وہیں آ جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے جو حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی کی ایک بات سچی ہے، من قال ہلک الناس فہو اہلکہم، جو شخص یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ برباد ہو گئے، لوگ تباہ ہو گئے، تو سب سے زیادہ تباہ اور برباد شخص وہ خود ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں، یہ امام صاحب والی بات میرے ذہن میں اچانک آ گئی، ورنہ باتیں تو میں کچھ اور بتانا آپ کو چاہ رہا تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہر وقت یہ کوشش اور فکر رہتی تھی کہ ہمارے اندر سدھار پیدا ہو جائے، سامنے والا سدھرے یا نہ سدھرے لیکن ہمارے اندر سدھار پیدا ہو جائے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے رازدار صحابی ہیں، رازدار، اللہ کے نبی کے سارے راز اور اندر کی سب باتیں آپ کو معلوم تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان کو مدینہ کے اندر اور مکہ کے اندر کتنے لوگ منافق تھے تمام صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا، لیکن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سب کچھ معلوم تھا کہ مدینہ کے اندر کون کون لوگ منافق ہیں، سب معلوم تھا، ان کو سب جانتے تھے۔ تو جب بھی مدینہ میں کسی کا انتقال ہو جاتا تو صحابہ کرام یہ دیکھتے تھے کہ اس جنازے میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ شریک ہیں یا نہیں۔ اگر وہ شامل نہیں ہوتے تھے، اگر حضرت حذیفہ بن یمان شامل نہیں ہوتے تھے تو صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے کہ یہ شخص منافق ہے، اس لیے آپ شامل نہیں ہوئے، تو صحابہ کرام بھی اس کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور اگر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اس جنازے میں شامل ہو جاتے تو صحابہ کرام سمجھ جاتے کہ یہ منافق نہیں ہے، تو صحابہ کرام بھی اس کی نماز پڑھتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی کے بہت قریبی صحابی ہیں، جو ان 10 صحابہ کرام میں شامل ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری مل گئی تھی، جو بہت بڑے صحابی ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتیں نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ اگر شیطان آپ کو دیکھ لے تو راستہ بدل دے، بہت زیادہ انصاف پرور صحابی ہیں اور بہت زیادہ مضبوط ایمان والے صحابی ہیں، اور آدھی دنیا سے زیادہ پر آپ کی حکومت تھی۔ جس وقت آپ کی حکومت آدھی دنیا سے زیادہ پر تھی، اس وقت کا واقعہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ آپ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، ان کے پاس جاتے اور یہ کہتے اے حذیفہ بن یمان، اللہ کے واسطے مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے منافقین کی جو لسٹ اور جو فہرست آپ کو بتلائی تھی اس کے اندر عمر بن خطاب کا تو نام نہیں ہے، اس کے اندر میرا تو نام نہیں ہے، اگر میرا نام ہو تو مجھے بتلا دو۔ بار بار جاتے معلوم کرتے، ان کو اپنے ایمان کی اتنی فکر تھی
اور ہمارا ایمان، ہمیں اپنی ایمان کی کتنی فکر ہے سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کی قطعاً فکر نہیں ہے۔ اگر ہمیں فکر ہے تو سامنے والے کے اندر کیا برائیاں ہیں، کیا عیب ہیں، ان کو اچھالنے کی فکر تو ہے، لیکن اپنے اندر کیا برائیاں ہیں، ان برائیوں کو ختم کرنے کی ہمیں بالکل بھی فکر نہیں ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا، ہم جیسے ہی لوگوں کے بارے میں، میرے بارے میں کہا کہ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبراوے ہے نصیحت سننے سے۔ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبراوے ہے، میں اسے سمجھوں دشمن جو مجھے بولو جو مجھے سمجھاوے ہے، میں اسے دشمن سمجھتا ہوں۔ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبراوے ہے، میں اسے سمجھوں دشمن جو مجھے سمجھاوے ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔